سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب صد احترام علماء کرام، قائدین محترم، اور پنجاب بھر سے آئے ہوئے توحیدی جانباز اللہ کے فضل و کرم سے مشن توحید و سنت کی آبیاری کرنے کے لیے ہم سب اللہ کی رحمت سے اور خالصتاً اللہ ہی کی رضا کے لیے جمع ہیں. دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ نے جب کائنات انسانی کی ایک کوئی وڈا 4 فٹ والا ہدایت کے لیے جلدی کریو مکے کے ایک یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا تو ابتدا میں گل سنو دعوت توحید و سنت ذرا اس طرح کھلے عام نہیں تھی جس طرح سے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کا حکم آنے کے بعد ہوئی. پہلی وحی کے بعد مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیتے رہے. کبھی نجی مجلسوں میں کبھی کسی کو پکڑا تو اسے مسئلہ توحید سمجھانے کی کوشش کی.
کچھ عرصہ یوں ہی کام چلتا رہا تو ختم نبوت کا تاج سجانے والے رب نے کہا میرا پیغمبر مسئلہ اب ذرا کھلنا چاہیے، مسئلہ شرع عام ہونا چاہیے۔ اب آپ کو اس حکم کو ماننا پڑے گا جو حکم میں رب نے دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا سونا پیغمبر مسئلہ توحید کو کھول کے بیان کیجئے۔ کلمہ لا الہ کی صدا عام ہونی چاہیے۔ اللہ مکے کے چودھری میری مخالفت کریں گے، رستوں میں کانٹے بچھائیں گے، میرے مقدس اور پاکیزہ بدن پہ گندگی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو میرے رب نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ جی میرا سونا نبی، تیرا حکم ہے جو میں کہتا چلا جاؤں اسے بیان کرتا چلا جاؤں، سننے والے، مخالفت کرنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے، فتوے لگانے والے، جھوٹے مفتی، بد دیانت، بد ضمیر کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیجئے میرا پیغمبر۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تجھے جو دعوت توحید بیان کرنے کے لیے، مسئلہ توحید عام کرنے کے لیے جو کتاب نسخہ ہدایت میں رب نے دی ہے، میں نازل کر کے یوں نہیں کہا میرا پیغمبر، کتاب تو میں نے دے دی، حفاظت آپ کو کرنی پڑے گی۔ فرمانا نا 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 میرا پیغمبر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن دینے والا میں ہوں تو قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی کون؟ لگتا ہے توحیدی مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، میں نے تو گاڑی سے اترنے کے بعد پانی بھی نہیں پیا اور آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ اللہ، عرش والے رب نے کہا قرآن میں نے تجھے دیا میرا پیغمبر، قرآن کی حفاظت بھی کروں گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ تیرا کام ہے جو میں حکم دوں اسے بیان کر، کسی چودھری کی، کسی ملا کی، کسی پیر کی، کسی مفتی کی، کسی فتوے کی، کسی الزام تراشی کی، کسی بہتان بازی کی، کسی کی بدماشی کی، کسی کی سیاست کی نہ پرواہ کر میرا پیغمبر، نہ پرواہ کیجئے میرا پیغمبر۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وہ جانے اور میں جانوں۔ تیرا کام ہے میری طرف سے ملنے والے پیغام کو شرع عام کر دے، شرع عام کر دے۔ ایک ملے تب بھی کہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک ملے تب
قبرہ چٹ چٹ کے مت بجی ہوئی ہے اور جاہل مولویوں کی تقریریں سن سن کے عقل پہ پردہ آ چکا ہے. بیری کے نیچے کپڑا بچھا کے بیٹھا ہے. بیڑ گرے تو بیٹا, پتا گرے تو بیٹی. جی لوگو قافلہ الوانی سے تعلق رکھنے والا توحیدی طالب علم کہنے لگا, اوے بدبختہ, او جلا مشرک, اگر اوپر سے درخت گر جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. جی لوگو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر درخت گر جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. پتر دینے والا کون ہے؟ کھوٹی قسمت کھری کرنے والا کون؟ اللہ. منڈیاں دے سر نکے تے بڑے کرنے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ گڈیاں بیڑیاں نو پار لڑان والا کون ہے؟ جی میرا پیغمبر یہ مسئلہ کھول کے بیان کر, اگر یوں نہ مانے مثالیں دے دے کے بیان کر. انج نہیں مندے, مثالیں دے دے کے بیان کر. جی اللہ کون سی مثال ہے؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. یہ غلام ہوئے جڑا ہتھاں تو معذور ہے, پاؤں سے چلنے کی طاقت نہیں, زبان سے بول نہیں سکتا, کانوں میں سننے کی طاقت نہیں, ہاتھ پاؤں سے معذور, نہ بولنے والا نہ سننے والا. جس مالک کے پاس بھی ہوگا میرا اللہ کہتا ہے وَوَكَّلٌ عَلَىٰ مَوْلَاهُ. مالک کو کمائی تو کیا کھلائے گا؟ مالک کے لیے بوجھ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ بوجھ بن جائے گا. دوسری طرف اللہ کہتے ہیں مَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ. میرے اللہ کہتے ہیں دوسری طرف وہ ہے جس کے ہاتھ بھی سلامت, پاؤں بھی سلامت, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, اور میں نے اسے اپنا رزق دیا ہے, اور میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں دن کو بھی خرچ کرتا ہے, رات کو بھی خرچ کرتا ہے. اللہ کی توحید سننے کے لیے آنے والوں کے لیے اپنا مال خرچ کر کے ان کے بیٹھنے کا انتظام کرتا ہے, انتظامات کر کے اللہ کے بندوں کو رب کی توحید سنانے کا بندوبست کرتا ہے. جی جس طرح ایسا غلام اور یہ سخی برابر نہیں ہو سکتے. اوے لوگوں, جس پہ موت آ گئی, موت کے بعد جو اپنے بدن کے کپڑے اتار نہیں سکتا, اپنے بدن پہ نہانے کے لیے پانی نہیں ڈال سکتا, چل کے چارپائی تک نہیں جا سکتا, چارپائی پہ لٹا دیا جائے, جنازہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا, اپنے واسطے آپ دعاواں نہیں کر سکتا, پچھلے دی دعاواں کا محتاج. جی کپڑے اتارنے کے لیے دوسروں کا محتاج. پیر سے موت آ گئی, پیر اپنے کپڑے نہیں لا سکتا. مریدوں کا محتاج, غسل دینے کے لیے مریدوں کا محتاج, کفن پہننے کے لیے مریدوں کا محتاج, جی چارپائی پہ لیٹنے کے لیے مریدوں کا محتاج, قبرستان تک پہنچنے کے لیے مریدوں کا محتاج, دعا مانگنے کے لیے مریدوں کا محتاج. جب قبر ہی پہنچا پھر مشکل کشا بن گیا. جی لوگوں, جب تک مٹی سے باہر تھا, زمین کے اوپر تھا, اس وقت تک محتاج, جو ہی مٹی کے نیچے پہنچا پیر تگڑا ہو گیا, مرید کمزور سمجھ
سمجھنے لگا اپنے آپ کو اور پیر کو تگڑا سمجھنے لگا. اللہ نے کہا نہیں هل يستويان مثلا، زندے اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. محتاج اور صحیح سلامت چلنے پھرنے والا سننے دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں. کئی اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ کہتے ہیں ایک اور مثال جو سنو. فاستمعوا لہ، کنا دیاں کھڑکیاں صرف نہیں دل دیاں کھڑکیاں کھول کے سنو. سنانے والے سنا دیتے ہیں لیکن مسئلہ توحید کو قرآنی مثالوں کے رنگ میں یوں نہیں سمجھاتے جس طرح اشاعت توحید سے تعلق رکھنے والے طالب علم اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھاتے ہیں. اللہ نے کہا مثال بیان کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ کہتے ہیں اے جلا یہ عقیدے رکھتا ہے قبر پہ سجدہ کروں بیٹا مل جاتا ہے، قبر پہ چادر چڑھاؤں کاروبار چل پڑتا ہے، قبر پہ جھکوں طواف کروں سلام کرنے جاؤں چوکھٹ کو چوموں وزارت عظمیٰ مل جاتی ہے. یہ تو یہ سمجھتا ہے، یہ تو یہ سمجھتا ہے جی. لیکن میں اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اور جلا مشرک جلا مشرک تو کہتا ہے یہ وزارت عظمیٰ دلوا دیتے ہیں وزارتیں لے دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ تو مکی بھی نہیں بنا سکتے. جی کرے اوے ادھر آؤ نعیم صاحب. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ نے کہا ایک نہیں دو نہیں ساری کائنات کے بزرگ مل جائے پیر مل جائے ولی اکٹھے ہو جائے زندے مل جائے مردے مل جائے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے چھوڑ کے سب کو اکٹھا کر لو، گجرات والوں کو بھی پنڈی والوں کو بھی جنگ والے کو بھی بغداد والے کو بھی سارے مل جائیں لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. میرے رب نے کہا بنانا تو دور کی بات ہے. إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، قبر پہ ان کی قبر پہ مرید نیاز رکھا ہے اور پیر صاحب کی اس نیاز میں سے مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے. اللہ کہتے جلے آؤ تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. تو کہنا منو پتر دے دینے گے. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کہتے ہیں مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. جب قرآن نے ایسی مثالیں بیان کی تو کہنے لگے تو بڑیاں سخت گلاں نے کسی کو نہیں چھڑتا. جی یہ کسی کو نہیں چھوڑتا. حالانکہ کچھ لوگوں نے نبیوں کو پکارا. یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے تھے، کچھ حضرت ابراہیم کی، کچھ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی، لات منات عزا، بڑے بڑے بزرگ. اس نے تو سب کو ایک ہی صف میں رکھ دیا. اللہ نے کہا میرا نبی ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، میں جانتا ہوں جس کو بھی پکارتے ہیں، جس کو بھی پکارتے ہیں، نبی ہو تب ولی ہو تب امام ہو تب علی ہو تب سارے مل جائیں نہ مکی بنا سکتے ہیں. یہ تو ایسے کمزور ہیں، ان کے سہارے اس قدر کمزور ہیں جس طرح کروڑوں کی بنی کوٹھی میں مکڑی جالا بنا لے. کیوں؟
مکڑی کو بھی تیری لاکھوں کروڑوں کی کوٹھی کی مضبوطی پہ اعتماد کوئی نہیں، وہ اپنے بکرا گھر بنا کے کہندی ہے میں تے اسی چ رہنا ہے۔ اللہ کہتے منو اللہ کل شیء قدیر نو جڑا چھڈ کے مویا مل نسدا، میں بھی کہہ دینا مکڑی طرح نہیں دے کچھ نہیں جی دے سکتے۔ جب فتوے زیادہ لگنے لگے میرے رب نے کہا ان فتووں میں پرسکون رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ میرا پیغمبر قرآن بہتا پڑھیا کر، دل نو سکون ملے گا، میری رحمت نازل ہوئے گی تو تمہیں فتویاں نے کچھ نہیں کہنا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس آیت میں سبق دیا کہ داعی توحید و سنت اللہ کے قرآن کی روشنی میں کھل کے مسئلہ توحید بیان کرے اور قرآن کی تلاوت، قرآن کا بیان عام کرے۔ اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کے دل، اس کا جان و مال، ہر چیز کا اللہ محافظ بھی ہوگا اور سکون قلب کا بھی اللہ انتظام کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔